الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد ما هو أهله. اللهم صل على محمد جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. محترم سامعین، بزرگان دین، دوستوں اور ساتھیوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا، وہاں پر ایک عبادت زکوٰۃ کی بھی. جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح مالدار پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور اس بات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد یہ مبارک مہینہ اللہ ہم سب کو بخیریت نصیب فرمائے. جو کہ اکثر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں چونکہ اجر ڈبل ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، اس لیے تمام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو رمضان شریف میں ادا کیا جائے. جبکہ رمضان شریف میں ضروری نہیں رمضان ہی میں ادا کی جائے. اس کے علاوہ جب بھی سال پورا ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ہم صرف نماز کو اور حج کو فرض سمجھتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کو ہم کوئی ترجیح نہیں دیتا، اس طرف خیال بھی نہیں جاتا. جبکہ نماز اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا حکم ہے کہ اس سے جو پہلی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں پر بھی اس حکم کو اللہ نے لاگو کیا. پہلی امتوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، پہلی امتوں کے لیے بھی نماز کا حکم تھا. تعداد رکعات اور نصاب کے اندر نوعیت میں فرق تھا، لیکن مطلق نماز اور مطلق زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی دیا ہے. پہلی امتوں کو ہم سمجھیں کبھی زکوٰۃ کا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت میری امت پہ ایسا بھی آئے گا، توجہ فرمائے ذرا، ایسا بھی آئے گا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھیں گے. میری امت پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، میری امت کے لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھیں گے. اور یہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
زکوٰۃ کا کنسپٹ ہمارے دماغوں سے ختم ہو گیا ہے۔ کبھی زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں اپنے اموال کی، مال کو پاک کرنے کے لیے، مال کو صاف کرنے کے لیے اس کی زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں تصور ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی ضروری ہے، معاشرے میں پوچھ لو اس چیز کا تصور ہی نہیں۔ حالانکہ جیسے نماز اللہ تعالیٰ نے عرض کر رہا تھا کہ صرف ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم جتنا قیامت کے قریب جاتے جا رہے ہیں اتنے ہم احکامات کو فراموش کیے جا رہے ہیں، اتنے ہم احکامات کو بھلائے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لاگو نہیں کیا کہ بھئی تم زکوٰۃ دو، بلکہ یہ اللہ کا قانون پہلی امتوں سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا، حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی یہ کی ان کی طرف کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت صلاۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم تھا۔ ایک اور بات توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تقریباً قرآن شریف میں کم و بیش 82 مقام ایسے ہیں، کتنے؟ 82 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اکٹھا ذکر کیا۔ پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن شریف میں تلاش کرنے سے وہ کتنی جگہ ملی؟ تقریباً 82، تقریباً کم و بیش 82 مقامات ہیں۔ اللہ جہاں پر نماز کا حکم دیتے ہیں وہیں پر زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ نماز کے برابر اور متصلاً بعد فوراً بیچ میں کچھ اور حکم نہیں، فرمایا زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو زکوٰۃ کا حکم پہلی امتوں کو بھی دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر، اور پھر پوتے حضرت یعقوب کا ذکر۔ تینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان کو ہم نے زکوٰۃ کا بھی حکم، نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی دیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا قرآن شریف میں، اور وہ بھی پہلی امتوں کے لوگ تھے، پہلی امتیں تھیں، ہم سے تو پہلے ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے ہے، پچھلی امتیں۔ وہاں پر بھی قرآن نے ذکر کیا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، بالصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت اسماعیل اپنے اہل خانہ کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے، ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ تو پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ نصاب علیحدہ تھے، مقداریں علیحدہ تھیں، لیکن حکم ان کو بھی دیا تھا۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور امتیں بھی آئیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جگہ ذکر کیا سورہ مریم میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کی گود میں تھے، الزام لگا بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے وہ اللہ نے حکم دیا، بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ خاموشی اختیار کریں گی، آپ خاموشی اختیار کریں گی، ان کے سوال کا جواب اللہ خود دلوائیں گے۔ اور اللہ کیسے دلوائیں گے؟ اس بچے سے دلوائیں گے جو تمہاری گود میں جھولے لے رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم میں آئیں، گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ساری قوم جمع ہو گئی۔ قوم نے جمع ہو کر کہا این لکی ھذا یا مریم، اے مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ یہ بچہ
کس کا ہے؟ تو تمہارا تو نکاح نہیں ہے اور نہ تم غلط کار ہو، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مائی مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا، جو حضرت مائی مریم کی گود میں تھے اور ابھی بہت چھوٹے تھے۔ جب اشارت الیہ کیا، اس بچے سے پوچھو، قوم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ دیکھو ایک غلطی ہے ان کے خیال کے مطابق، ایک غلطی کی ہے، دوسری مذاق بھی کر رہی ہے۔ بھلا ماں کی گود میں کوئی بچہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا، لیکن تاریخ اسلامی میں، بلکہ تاریخ انسانی میں، کیا کہا میں نے؟ تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کر دنیا تک آج تک جتنے انسان آ چکے ہیں، اسلامی نہیں کہہ رہا، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، پوری کائنات میں ہمیں تقریباً 6 بچے ایسے نظر آئے پوری تاریخ میں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے، قوم کی نظریں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گئیں اور حضرت عیسیٰ نے قوم کی طرف دیکھا تو فرمایا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہی بات سنیں، بالصلاۃ والزکاۃ، یہ شریعت کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نا۔ بھائی ابھی اتنے دن ہو گئے سنتے ہوئے، مجھے سمجھا تو کرے نا، صرف گھٹنوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ جانے سے بات نہیں بنی۔ اب میں کم بولوں گا، آپ کو زیادہ بلواؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ بالصلاۃ والزکاۃ، شریعت کس کی ہے؟ بول کون رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حکم کیا جائے، بتا کیا رہے ہیں ماں کی گود میں؟ بالصلاۃ والزکاۃ، میں جب تک زندہ رہوں گا میں بابرکت ہوں، اور جب تک یہاں میں موجود ہوں مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم دیا گیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میری ماں پاک ہے، میری ماں پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں تو کہنے کا مقصد، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم پچھلی شریعتوں کو بھی دیا تھا، اور اس انداز میں دیا تھا کہ صلاۃ، نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ قرآن سے میں نے کئی ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ یہی وجہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی، اپنی امت کو اس کی تعلیم دی بھئی تورات میں، اور جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، شریعت دی ہے، اس کے اندر نماز کا بھی حکم ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ قوم کے لوگوں نے مان لیا، اور اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قارون بھی تھا، ایک قارون بھی تھا جو بڑا مالدار انسان تھا، لیکن اس کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ذاتی طور پر حسد تھا، جبکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی لگتا تھا، کزن بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا اور عزیز بھی تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے زکوٰۃ، نماز کا بھی حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ قارون اپنی قوم کے پاس آیا اور قوم کے لوگوں سے کہنے لگا، پہلے تمہیں موسیٰ نے علیہ السلام
تمہیں نماز کا حکم دیا، اس کے علاوہ اور بھی احکامات دیے، تمہیں وہ ماننے پڑے اور تم مانتے چلے گئے۔ لیکن اب ایک نیا حکم آ گیا زکوٰۃ کا، اب تم سے وہ موسیٰ وہ بھی منوائیں گے، اب تم سے موسیٰ علیہ السلام وہ بھی منوائیں گے اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون سے بھی پاس سے شریعت لائے؟ بھائی اللہ نے دیا ہے تو بتایا ہے۔ قوم والوں نے کہا بھائی تم کچھ کرو، کیسے چھٹکارا ملے، کیسے ہم اس سے خلاصی پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے خلاصی پائیں اور زکوٰۃ کا حکم ہمیں نہ ماننا پڑے۔ میں نے کہا نا آج کی امت بھی زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتی ہے، اپنے اوپر وبال سمجھتی ہے، جبکہ اللہ نے اس کے اندر وہ پاکیاں رکھی ہیں۔ مال پاک ہوتا ہے، مال برباد نہیں ہوتا۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ مال برباد اللہ نہیں ہونے دیتے، مال برباد نہیں ہونے دیتے۔ اگر کسی طرح کسی اور کے پاس بھی چلا جائے اللہ انتظام فرما کے رد واپس بھی کر دیتے ہیں، لوٹا بھی دیتے ہیں۔ قوم والے کہنے لگے قارون سے بھائی تم ہی کوئی اس کی تدبیر سوچو، تم ہی اس کا کوئی جو ہے نا وہ راستہ نکالو۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پلان بنا لیا ہے، میں نے تدبیریں سوچ لی ہیں۔ قوم والوں نے کہا کیا تدبیر ہے؟ کہنے لگا قارون میں کسی عورت کو اس بات پر آمادہ کروں گا مال دے کر وہ حضرت موسیٰ کی ذات پر الزام لگائے۔ مال کو غلط استعمال نہیں کیا جاتا، مال کو بے جا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جب مال بے جا استعمال ہو، غلط استعمال ہو، پھر اس کے نتائج بھیانک نکلتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ارے وقت کے ولی پہ کوئی بات کہہ دینا، حدیث قدسی ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت اور دشمنی رکھے میرا اعلان جنگ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ولی سے دشمنی رکھنے والے سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ تو نبی ہے، جس نبی کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، جس نبی کے خلاف پلان بنایا جا رہا ہے۔ عورت کو میں بہکاؤں گا اور مال کے ذریعے سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ الزام لگائے گی۔ وقت آ گیا، لوگوں نے کہا اور قارون نے کہا ہم بنی اسرائیل کو، سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیے ہیں وہ ان کو سنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو مناسب سمجھا، ٹھیک ہے سارے جمع ہو جائیں گے، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان تک پہنچا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور بےایمان قارون بھی آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے تھے اور ان کو قانون الہی بتا رہے تھے، ان کو جو کتاب اللہ نے دی ہے قانون کی، تورات جو کتاب ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی بنتا ہے قانون کی کتاب، لا کی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ فرما رہے تھے اس دوران انہوں نے سوال پوچھا، اے موسیٰ اگر کوئی شخص شادی شدہ زنا کرے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ شادی شدہ زنا کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ زنا کرے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا سنسار کر دو۔ ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی شادی شدہ اپنی عزت کو تار تار کر دے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور وہ اس کا جرم ثابت ہو جائے، پھر شریعت اسلامی یہ کرے گی، وقت کا قاضی باہر میدان میں لے جائے گا اور لے جانے کے بعد اس کے اوپر پتھر مار مار کے اس کو جو
جہنم میں بھیجا دماغ سے نکال دیا جائے گا اور اسی طرح مر جائے گا۔ اور ایسے واقعات شریعت اسلامی میں موجود ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت معید اسلمی رضی اللہ عنہ، پیغمبر پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے آئے، میری طرف دیکھیں، حضور کے سامنے آئے، حضور نے رخ موڑ لیا، وہ صحابی دوسری طرف آ گیا۔ حضور نے پھر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پہ معافی مانگنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، انبیاء کی ذات معصوم ہے، دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کی ذات معصوم نہیں، محفوظ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سوئے کم بھائی، سوئے نہیں بھائی، میں دیکھ رہا ہوں، صحابہ کی ذات محفوظ ہے، ان سے گناہ ہونے سے اللہ روک لیتے، اگر ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق دے دیتے۔ صحابی آئے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے، منہ موڑ لیا، کہا کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ حضور نے تیسری طرف رک کے صحابی دوڑ کے آگے گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ چوتھی دفعہ موڑ کے چوتھی طرف رخ پھیرا، صحابی دوڑ کے معید اسلمی رضی اللہ عنہ سامنے آئے دوڑ کے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں دنیا میں پاکی چاہتا ہوں، اللہ کے دربار میں ناپاک ہو کے جانا نہیں چاہتا، ہو گیا مجھ سے گناہ۔ صحابہ سے گناہ ہونا ہمارے لیے شریعت میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اگر صحابہ سے کوئی خطا نہ ہوتی حکم کیسے اترتا، حکم کیسے زمین پہ آتا؟ صحابہ سے خطا ہوئی ہے، اللہ نے حکم اتار دیا ہے۔ صحابی نے چوتھی دفعہ بھی کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رخ موڑا، لیکن وہ 4 دفعہ اقرار کر چکے تھے اور ثابت ہو چکا تھا جرم۔ فرمایا لے جاؤ مدینے کے باہر، مدینے کے باہر لے گئے۔ صحابی رسول حضرت معید اسلمی رضی اللہ عنہ کو پتھروں سے سنسار کر دیا گیا، اور جب واپس آ رہے تھے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی اس کو منع کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے جرم کا جو ہے نا وہ اعتراف کر رہا ہے، اب کیسی موت مارا گیا؟ میرے پیغمبر نے سن لیا اور فرمایا ارے معید نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پر بانٹ دیا جائے تو اللہ سب کو معاف فرما دے، اتنی پکی توبہ کی ہے۔ ایک عورت آئی حضرت عمر رضی اللہ کی عدالت میں، کہ اللہ کے کیا امیر المؤمنین غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ پیٹ میں بچہ تھا، پیٹ میں حمل تھا، حضرت عمر رضی اللہ نے سنسار ہونے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ نے موجود تھے، کہنے لگے امیر المومنین اس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ اس کو سزا کا حکم دے رہے ہیں، اگر بچہ مر گیا آپ کے ذمہ قتل لگ جائے گا، آپ کے ذمہ گناہ بچے نے نہیں کیا، ماں نے کی ہے، ماں کو سنسار کیا جائے، بچے کو نہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت عظیم انسان تھے، علم و دانش کے وہ باب العلم تھے۔ کبھی وقت ہوا پھر عرض کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تو وہ عورت آئی، حضرت عمر نے فرمایا جاؤ جب ڈیلیوری ہو جائے پھر آنا۔ کچھ دنوں کے بعد میں کہہ لگا اتنے پاک صاف لوگ تھے، وہ گناہ ہو گیا، لیکن اب اس گناہ کو سر پہ نہیں رکھنا، اس گناہ کو سر پہ نہیں رکھنا، پاکی چاہیے۔ بچے عورت کو ڈیلیور ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو گود میں لے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور کہنے لگی امیر المومنین اب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ سنسار کر دیا گیا، اللہ کے دربار میں وہ پاک ہو کر جانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو مجمع لگا ہوا ہے، بات یاد ہے جو کر رہا تھا، مجمع لگا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنسار کر دیا جائے۔ قارون نے کہا اگر آپ یہ نعوذ باللہ، میں کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کہا، نبی کی ذات پہ بولنا اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا اگر اے موسیٰ، کون کہہ رہے ہیں؟ قارون، اگر آپ یہ جرم کریں تو کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے بھی یہی حکم ہے، نبی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس نے ایک عورت اٹھی، کہا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ یہ عورت کہتی ہے جی آپ نے، میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، یہ عورت کہتی ہے جی آپ نے غلط کاری کی ہے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو ایک دم کپکپی آ گئی اور تعجب سے کہنے لگے کیا میں نے؟ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، انبیاء کی ذات معصوم ہوتی ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ عورت سامنے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جب سامنے آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، اور جب نبوت کی نظریں پڑی ہیں، عورت کے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ آج میں نبی پہ الزام لگانے چلی ہوں، میری تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ تو پاک اور معصوم لوگ ہیں، ان کے اوپر جناب اعتراض کیا جائے، میری آخرت کیا، قبر کیا، سارا ستیہ ناش ہو جائے گا، میں تو برباد اور ہلاک ہو جاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کر فرمایا بتا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام آپ نے قسم دے دی ہے، میں کہہ دیتی ہوں اس بھائی مان نے پیسوں پہ خریدا ہے مجھے۔ حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں تھاروں قطار رونے لگے، لبا اے میرے ربا، آج تیرے موسیٰ کی نبوت کو داغدار کیا جا رہا ہے، آج تیرے نبی کی نبوت کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بحالت سجدہ، موسیٰ علیہ السلام سجدے میں ہیں، اسی حالت میں وحی آئی ہے، موسیٰ کی آنکھوں سے پانی نکل کر زمین کو تر کر رہا تھا، زمین حضرت موسیٰ کے آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی، اور اسی حالت میں اللہ نے وحی کو بھیجا، جبرائیل امی کو بھیجا، جاؤ میرے موسیٰ سے کہہ دو، جاؤ میرے موسیٰ سے کہہ دو، موسیٰ اتنے غم زدہ کیوں ہو جاتے ہو، اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو، تمہاری ذات پہ الزام لگا ہے، زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے، جو حکم دو گے زمین وہی کرے گی، وہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور زمین کو کہا اس بے ایمان کو پکڑ لے، پکڑ اس بے ایمان کو۔ زمین نے پکڑا، وجہ کیا تھی؟ تاکہ زکوٰۃ سے انکار ہو جائے۔ زمین نے پکڑا، پہلے ٹخنوں تک زمین نے پکڑ لیا، اب قارون ہلنا چاہتا تھا لیکن ہل سکتا نہیں۔ پکڑا کس نے ہے؟ اللہ کے حکم سے زمین نے۔ پھر زمین اور کھلی ہے، وہ گھٹنوں تک زمین میں چلا گیا، پھر زمین اور کھلی ہے، سر یہ کندھوں تک زمین میں چلا گیا، پھر زمین اور کھلی ہے۔ جب اتنا گیا وہ آہو فغاں کر رہا تھا، وہ نالے اور فریاد کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطیاں نہ ہوگی۔ لیکن حضرت موسیٰ جلالی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا ہوا تھا۔ ارے آج انبیاء کی ذات پہ الزام لگا ہے، نبی کی ذات پہ الزام لگا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج بھی چوک اور چوراہوں پر، آج بھی سڑکوں پر، آج بھی روڈوں پر انبیاء کی ذات پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ کوئی صحابہ کی ذات پہ لگاتا ہے، کوئی تیری اور میری ماں کی ذات پہ بولتا ہے۔ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ عائشہ تمہاری ماں ہے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ صدیق سچا ہے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ فاروق سچا ہے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا تمام صحابہ سچے ہیں؟ کیا قرآن نے نہیں کہا انبیاء سارے معصوم ہیں؟ آج پھر کیوں الزام لگتا ہے؟ آج پھر کیوں صحابہ کی ذات کو مجروح کیا جاتا ہے؟ آج پھر کیوں نبی کی ازواج پر، نبی کی بیویوں پر؟ ارے تیری اور جو میری ماں ہے، جس ماں نے ہمیں جنم دیا ہے، اس ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے سٹیچر پر بچے بدل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے جب جو ہے وہ ہاسپٹل میں بچے جنم لیتے ہیں معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کی اور میری ماں ہے اس کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بیوی پوری امت کی ماں ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے عائشہ ہم سب کی ماں ہے، حفصہ ہم سب کی ماں ہے، حضرت ام حبیبہ ہم سب کی ماں ہے، خدیجہ ہم سب کی ماں ہے، جویریہ ہم سب کی ماں ہے، ام سلمہ پوری امت کی ماں ہے۔ لوگ اعتراض کر رہے، آج اعتراض ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایسے کرنے والے ایمان سے خالی ہیں۔
کوئی ایسی بات کبھی آپ کی زبان سے نہ نکلے جو پیغمبر کی ازواج اور ہماری ماں کے بارے میں کہی جائے۔ وہ قارون زمین میں جاتا جاتا دعائیں پیش کر رہا ہے، آہو صبح کر رہا ہے، نالے پیش کر رہا ہے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام غضب میں ہے، زمین میں چلا گیا۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا، حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ جتنے آئے ہیں جو یہ زکوٰۃ کے منکر تھے، منکرین زکوٰۃ تھے، ان کو بھی پکڑ، جو اس کے ساتھ پلان اور تدبیر بنا کر آئے تھے ان کو بھی پکڑ۔ زمین نے ان کو بھی پکڑا ہے۔ پھر قارون کے مال کو، ارے جسے 70 اونٹ اٹھائے، آج کا کریڈٹ کارڈ اور اس زمانے کا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، وہ قارون کی خزانے کی چابیاں جسے 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اٹھاؤ اس کے اوپر پھینک دو جا کے۔ آج تک وہ زمین میں جا رہا ہے، آئے دن انسان کے قد کے برابر وہ زمین میں جاتا ہے اور جاتا رہے گا۔ وجہ کیا تھی؟ انبیاء کی ذات پر صرف شریعت کے زکوٰۃ کے قانون کو ماننے کی وجہ سے انکار تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ پہلی شریعتوں میں بھی حکم دیا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا ہے، ہمیں بھی اس کا حکم دیا ہے، نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو اپنے اپنے مال کی۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں جو والذین یکنزون الذہب، جن کے اوپر زکوٰۃ آتی تھی لیکن دی نہیں، یکنزون الذہب، سونا بھی جمع کر کے رکھا ہوا ہے، والفضہ، چاندی بھی جمع کر کے رکھی گئی ہے۔ اللہ بروز قیامت جب اللہ کے دربار میں میدان حشر میں پہنچیں گے اور جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، قرآن کہہ رہا ہے، ان کے مال کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا اور ان کو پھر جنب مال کو تپایا جائے گا، مال کو پھٹیوں میں گرم کیا جائے گا اور اٹھانے کے گرم کرنے کے بعد جباہہم، ان کے ماتھے پر داغ لگاؤ، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں پر داغ لگاؤ، وظہورہم، ان کی پشتوں پر ٹھپے لگاؤ، اور پھر اللہ فرمائے ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا، فذوقوا، اب اس کا عذاب چکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جس مال کو صاف اور پاک نہ کیا جائے، اسی مال کو اللہ اکٹھا کر کے بروز قیامت اور میدان حشر میں ایک سانپ کی صورت میں لائیں گے۔ من عطاہ اللہ مالا ولم یؤد زکاۃ، جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، اس مال کو اللہ تعالیٰ یمثل، ایک جو ہے نا وہ شجاع، ایک اژدہا کی صورت میں لائیں گے، اژدہا کی صورت میں لائیں گے، اقرع شجاع، ایسا اژدہا جس کے سر کے بال بھی گر چکے ہوں گے۔ اور مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے، جس سانپ کے اندر جتنا زہر زیادہ ہوگا اس کے سر کے بال گر جاتے ہیں، اور کہا کہ ایسا سانپ ہوگا جو اپنی دم کے بل خود کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا سانپ لایا جائے گا، اور پھر اس کو ایک حدیث شریف میں تک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں نشان لگا ہوا ہوگا، ایک حدیث شریف میں تک اس کے دونوں جبڑوں سے زہر لٹک رہا ہوگا، زہر لٹک رہا ہوگا، وہ آ کر کے انسان کو چمٹا دیا جائے گا اور اس کے گلے میں لپٹ کر کے یؤخذ، وہ پکڑے گا بشدقیہ، اس کے جبڑے کو منہ میں لے کر کہے گا انا مالکم، انا مالکم۔ ایک روایت میں ہے یہ بھاگے گا، ایک حدیث شریف میں ہے انسان بھاگے گا، یہ اس کے پیچھے پکڑ کے اور جو ہے نا پورے گلے میں لپیٹ کے جب اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کھائے گا، اور پھر کہے گا، انسان پوچھے گا تم کون ہو؟ انا مالکم، انا مالکم، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس مال کو تو نے جمع کر کے رکھا، ہمیشہ رکھتا رہا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج زکوٰۃ سے انکار کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ روایتیں سامنے تھی نہیں، ہمارے ہم دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کبھی درس میں شمولیت اختیار نہیں کی، قرآن سنا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ ضروری ہے، اپنے اپنے اموال پہ نظر ڈالیں۔ 4 مین چیزیں ہیں، نمبر 1 توجہ سے، 4 مین چیزیں زکوٰۃ کے معاملے کو سمجھانے کے لیے 2-3 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 اشیاء زکوٰۃ،
زکات کن کن چیزوں پر آتی ہے؟ نمبر 2 نصاب زکات، زکات کے لیے شریعت اسلامی کا کیا نصاب ہے؟ نمبر 3 شرائط زکات، زکات دینے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 4 مصارف زکات، زکات کس کو دی جائے؟ اشیاء زکات، پہلا سوال میں نے اٹھایا، اشیاء زکات کن کن چیزوں پر زکات آتی ہے؟ نمبر 2 نصاب زکات، زکات کا نصاب کیا ہے؟ نمبر 3 شرائط زکات، زکات کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 4 مصارف زکات، زکات کس کو دی جائے؟ پہلی بات اشیاء زکات، اموال زکات 4 ہیں، بیسک 4 چیزیں ہیں جن کی زکات آتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اور نمبر 3 نقدی مال، اور نمبر 4 مال تجارت۔ 4 چیزیں، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی پیسہ، نمبر 4 مال تجارت۔ سونا پہلا ہے جس کے اوپر زکات آتی ہے، چاہے وہ سونا ڈلی کی صورت میں ہو، اینٹ کی صورت میں ہو، یا پھر اس کے سونے کے برتن ہو، یا وہ سونا ملاوٹ والا ہو یا غیر ملاوٹ والا ہو، اس سونے کے اوپر زکات آتی ہے۔ اسی طرح اور سونا کتنی ہونا چاہیے؟ 7.5 تولہ، جس کی جو ہے نا وہ 88 گرام بنتا ہے۔ 88 گرام سونا جس کے پاس ہوگا اس کے اوپر زکات آئے گی۔ اگلی بات سمجھنا، آپ کو اشکال ہوگا۔ نمبر 2 چاندی، جس کے پاس 52.5 تولہ 612 گرام چاندی ہے، اس کے اوپر زکات آئے گی۔ 2 چیزیں ہوگی، چاہے وہ چاندی کھری ہو یا کھوٹی ہو، برتن کی صورت میں ہو یا کسی اور چیز کی صورت میں، اس کے اوپر زکات آئے گی۔ سونا پہلی صورت، اس کے اندر زکات آتی ہے، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ غیر زیورات ہو، اور وہ زیورات کی صورت میں سونا، چاہے وہ زیورات استعمال والے ہو یا غیر استعمال والے ہو۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کنسپٹ یہ ہے کہ جس زیور کو استعمال نہیں کیا جاتا ہم سمجھتے اس پہ زکات نہیں آتی۔ بھائی جو زیور استعمال میں ہے یا غیر استعمال میں ہے، دونوں پر زکات ہے۔ چاندی تیسری صورت جس پہ زکات آتی ہے، نقد رقم، کیش، چاہے وہ آپ نے کسی کو قرض دیے ہوئے اور آپ کو ملنے کی امید ہے، چاہے وہ آپ نے بینک میں رکھوائے ہوئے، چاہے وہ آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، اس کے اوپر زکات آئے گی۔ نمبر 4 مال تجارت، اس کے اوپر زکات آتی ہے۔ تجارت کا مال، چاہے وہ آپ نے پلاٹ خریدا ہوا ہے، یا پھر آپ نے دکان ڈالی ہوئی ہے، یا آپ نے گاڑیوں کا یا کسی اور بھی چیز کا کاروبار کیا ہوا ہے، جو مال تجارت ہے، جو بھی تجارت کا آپ کا مال ہے، اس کے اوپر زکات آئے گی۔ اور زکات کے لیے نصاب کو میں نے بتا دیا، آپ کو اتنا ہونا چاہیے۔ اور شرائط زکات، جو آپ کے پاس مال ہے اس مال کے اندر سال گزرنا ضروری ہے۔ بیٹھ جاؤ بچے، بیٹھ جاؤ نیچے۔ جو آپ کے پاس مال ہے، اس مال تجارت، اس کے اوپر آپ کی دکان ہے، فار ایگزامپل دکان ہے، آپ پوری دکان میں آپ لاتے ہیں اور ڈالتے رہتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کریں۔ جب سال آپ نے 1 سال کا حساب لگائیں تو 1 سال کا حساب کمائی حوالے سے لگانا، چاند کے حوالے سے اس کو کیلکولیٹ کریں، جتنا بنتا ہے، بیچ میں آتا جاتا گیا سودا کوئی بات نہیں، پہلے دن اور آخری دن کا اعتبار ہے، جتنے اس میں پیسے ہو، اور وہ اس مالیت کو جو میں نے بتایا 52.5 تولہ چاندی اور بھائی جو ہے نا وہ 88 گرام سونا، اس کے برابر اگر اس کی مالیت ہو جائے تو زکات آتی ہے۔ اگلا حکم ہے، تفصیل سے بعد میں پوچھ لینا، مصارف زکات دی کس کو جائے؟ تو بھائی سورۃ التوبہ آیت نمبر 60، اللہ نے 8 جگہ بتائی ہیں کس کو دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت، نماز اور زکات
دونوں کی سمجھ نصیب فرمائے. نماز کو بھی اپنائے, زکات کو بھی اپنائے. اگر ایسے چلے گئے, زیورات ہم تو نہیں پہنتے, مرد کے لیے سونا پہننا ناجائز اور حرام ہے, چاہے وہ انگوٹھی ہو, چاہے وہ چھلا ہو, چاہے کچھ اور ہو. لیکن اگر مرد پہننا چاہے 4.5 ماشا چاندی پہن سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کسی دھات کی انگوٹھی بھی پہن, چھلا پیتل کا, تانبے کا, لوہے کا ناجائز نہیں پہن سکتا. اور عورت سونا چاندی تمام چیزیں پہن سکتی ہے, وہ زیور اس کے پاس ہے. اب مرد کی ذمہ داری نہیں ہے, چونکہ عورتوں کا بھی مجمع ڈھیر سارا بیٹھا ہوا, اس لیے میں ان سب سے عرض کرنا چاہوں گا, شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے زکات دینا. بھائی آپ کو حق مہر میں عورت کو دی ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے. اگر عورت اپنا زیور بیچ دے یا کسی کو دے دے, شوہر کو اختیار نہیں اس کے اوپر کوئی الزامی بات کر سکے. کیوں؟ اس کا حق مہر اس کو دے دیا آپ نے, اس کی ملکیت ہے, وہ جو چاہے کرے, وہ علیحدہ بات ہے. میاں بیوی باہم مشورے سے کچھ بھی کریں, لیکن اگر بیوی اپنے مال کا کچھ کرنا چاہے تو شوہر کو اختیار نہیں ہے, ساس کو اختیار نہیں ہے, سسر کو اختیار نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جھگڑے لڑائی ہیں, بھائی اس کا ہے, وہ جو بھی کرے, تم نے دے دی ہے, حق مہر اس کا ادا ہو گیا, اب کیوں پوچھتے بار بار اسے. اگلی بات, شوہر کے ذمے نہیں ہے اپنی بیوی کے زیورات کی زکات دے, وہ بیوی کے ذمے, مالک وہ ہے. اور اگر بیوی شوہر سے پیسے لے کر زکات ادا کر دے ہو جائے گی. اگلی بات, زکات دینی کتنی ہے؟ پچھلی امتوں میں 40% زکات تھی, 40%, اور اس امت میں 2.5%, صرف 2.5%, صرف 2.5%. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اپنے اپنے مال کو, اپنے اپنے کاروبار کو, اپنے اپنے زیورات کو پاک کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا